اللہ کے سوا کوئی کائنات میں عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی نقطے سے کیا۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، مکے والوں کو جمع کر لیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو، یہ اپنی زبان سے کہہ دو، دل سے اس کی تصدیق کر دو، اپنے اعمال سے اس پر مہر ثبت کر دو، تفلحون، دنیا اور آخرت کی زندگیوں کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تم دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے، کامرانی تمہارا مقدر بن جائے گی، دنیا میں بھی عزتیں، رفعتیں، بلندیاں اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں اپنی ہمیشہ کی جنتوں کا وارث بنائے گا۔ یہ دعوت، اس دعوت میں اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے، جو لوگ، جو قومیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے اس پر عملی طور پر کاربند ہو جاتی ہیں، وہ اتنی طاقتور بن جاتی ہیں قومیں کہ دنیا میں کوئی ان کو مغلوب نہیں رکھ سکتا، کوئی ان کو ناکام و نامراد نہیں بنا سکتا، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ نے پڑھا، سنا کہ جن لوگوں نے اللہ کے آخری نبی کی اس دعوت پر لبیک کہا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو بنا کر دنیا میں کھڑے ہوئے، دنیا میں جتنے بھی طاقتور لوگ اور قومیں تھیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکی، وہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکی، وہ ان کو کامیاب و کامران ہونے سے روک نہیں سکی۔ اللہ کے نبی کی بات میں ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں تفلحون اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے، اس نظریے کو سمجھنے والے، اس نظریے پر کھڑا ہونے والے، اس نظریے پر ثبات اختیار کرنے والے، ان کو کامیابی نہ ملے، میرے بھائیوں ممکن نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی گارنٹی ہے، تفلحون، کامیابی ملے گی تمہیں، کامیاب ہوگے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں کامیابی، دنیا میں کامیابی کا مطلب عزیز بھائیوں حکومت کا حصول نہیں ہے، دولت کا حصول نہیں ہے، دنیاوی مفادات کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہونا یہ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر بسنے والے اللہ کے بندے اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی ساری زمین پر اللہ رب العالمین کا دین، اس کی توحید، اس کا قانون، اس کے نبی کی لائی ہوئی شریعت وہ اللہ کی زمین پر قائم اور غالب ہو جائے، یہ ہے مسلمانوں کی دنیا میں کامیابی۔
اس کا مطلب کوئی یہ بھی نہ سمجھے اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے کہ اسلام میں کامیابی کا مطلب کافروں کو قتل کرنا ہے، کافروں کو جبرن مسلمان بنانا ہے، جبرن ان کو اسلام کے اندر داخل کرنا ہے۔ کافر اپنے کفر پر، شرک پر، اللہ کی زمین پر رہیں، امن کے ساتھ رہیں، سلامتی کے ساتھ رہیں، اپنے کفر پر چلتے رہیں۔ اسلام ان پر جبر نہیں کرتا، نہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جبر کی اجازت دیتا ہے، اور نہ کبھی ان پر جبر ہوا ہے۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ 70 وہ مشرکین مکہ جو میدان بدر میں گرفتار ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو تلوار کے زور پہ اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ کلمہ پڑھایا، نہ کسی کو کلمہ پڑھانے کا حکم دیا، نہ یہ کہا کہ پڑھو کلمہ ورنہ تمہارا سر اڑا دوں گا، یہ نہیں کہا کہ اب کلمہ پڑھو گے تو رہ سکو گے، زمین پر جی سکو گے، نہیں پڑھو گے تو نہیں جی سکو گے، نہیں رہ سکو گے، باپ دادے کا دین چھوڑو گے تو تمہیں رہنے کا حق ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ پوری سیرت کا مطالعہ کریں، مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، پوری مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمان قائدین کی طرف سے کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا دنیا کی تاریخ میں کہ کسی مسلمان قائد نے غیر مسلموں پر جبر کیا ہو، ان سے زبردستی ان کا دین چھڑانے کا عمل کیا ہو۔ مگر اس کے مقابلے میں، اچھا دور مت جائیے، آپ کا بر صغیر پاک و ہند، اس کو دیکھ لیجئے، 1000 سال تک اس سرزمین پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ اٹھاؤ تاریخ، اس زمین پر سکھ بھی بستے تھے، اس زمین پر مسلمان بھی بستے تھے، اس زمین پر ہندو بہت بڑی تعداد میں بستے اور آباد تھے۔ 1000 سال تک مسلمان حکومت کرنے والوں نے نہ سکھوں پر جبر کیا، نہ ہندوؤں پر جبر کیا، نہ کسی اور کافر قوم پر جبر کیا، نہ ان سے ان کا دین چھڑایا، نہ یہ کہا کہ مسلمانوں کی حکومت ہے بر صغیر میں، پاک و ہند کے اندر، تم مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہو رہو، نہیں تو تمہیں ہم رہنے کا حق نہیں دیں گے اس زمین پر۔ ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، ان کو آزادی تھی رہنے کی بر صغیر پاک و ہند کے اندر، وہ اپنے دین پر عمل پیرا ہوتے تھے، مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، کفر وہ برداشت نہیں کرتا ہے دنیا میں کہ صرف انسان اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، انسان اسلام کی آغوش میں آ جائے، یہ دنیا کے کسی کافر کو برداشت نہیں ہے ایک لمحے کے لیے۔ 1000 سال بعد بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی بد عملی کی بنا پر، اسلام کو پس پشت ڈالنے کی بنا پر، اسلام کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ جانے کی بنیاد پر انگریزوں نے آ کر اس خطے پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کی حکومتیں گر گئیں، سمٹ گئیں، مٹ گئیں۔ انگریز اس علاقے کے لوگوں کو غلامی کے شکنجے کے اندر جکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ قصور مسلمانوں کا تھا، 1000 سال تک اس خطے پر حکمرانی
کرنے والوں کا قصور تھا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین سے بے وفائی کی۔ جو قومیں رب کے دین سے بے وفائی کرتی ہیں، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں۔ پکڑ آ گئی اللہ کی۔ پھر آپ اور مطالعہ کر کے دیکھ لیں، مطالعہ پاکستان کا، تاریخ پاکستان کا، ہندوستان کی تاریخ کا۔ انگریزوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر اس بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی کیسے نسل کشی کی، کیسے مسلمانوں کا قتل عام کیا، کیسے انہیں توحید سے، سنت سے، اسلام سے برگشتہ کرنے کی تحریکیں چلی۔ اور تحریکوں کے اندر کتنے مسلمانوں کو مرتد ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ جب استعمار کا سورج غروب ہونے لگا، تحریک چل رہی تھی بر صغیر کو انگریز سے آزاد کرنے کی، ہندو بھی چلا رہے تھے، مسلمان بھی چلا رہے تھے۔ ان کا کلچ کمزور ہوا، ان کو یقین ہو گیا اب مزید ہم اس پر حکمرانی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کوشش شروع کر دی ہندوؤں کے ساتھ مل کر کہ مسلمانوں کو آپ کی غلامی کے اندر دے دیں۔ پہلے یہ ہمارے غلام رہے آج تک، اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے، یہ تمہاری غلامی کے اندر مسلمانوں کو دے کر جانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی میں دینے کے لیے انگریز نے منصوبہ بندیاں کی، ہندوؤں کے ساتھ مل کر سازشیں کی، مسلمانوں کا قتل عام کروایا۔ آزادی کا نام لینے والے لوگوں اور مسلمانوں کی تحریکوں کو مٹانے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا جو ان کے بس میں تھا۔ پہلے ہندو اور مسلمان اکٹھے تھے کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے انگریزوں سے، پھر ہندو بھی اپنی فطرت پر اتر آئے۔ ان کی فطرت اللہ نے قرآن میں لکھی ہوئی ہے جو بدل ہی نہیں سکتی۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ مسلمانوں، یہ مشرک، یہ کروڑوں خداؤں کی پوجا کرنے والے، کروڑوں معبودوں کو رب سمجھنے والے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ہمیشہ یہ تمہارے خلاف جنگ کرتے رہیں گے، تمہارے خلاف قتال کرتے رہیں گے، تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے، ہمیشہ لڑیں گے۔ یہ کبھی اپنی جنگ کو، اپنی قتال کو تمہارے خلاف بند نہیں ہونے دیں گے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، جب تک یہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد نہیں کر دیتے، تمہیں تمہارے دین سے منحرف نہیں کر دیتے، اسلام سے تمہیں محروم نہیں کر دیتے، اس وقت تک یہ مشرک ہمیشہ تمہارے خلاف لڑتے ہی رہیں گے۔ ان کو تمہارے پاس نہیں ہے اسلام برداشت۔ اور مسلمانوں کے ساتھ جو اس متحدہ ہندوستان کے اندر جو سلوک ہوتا تھا، وہ بزرگ بیٹھے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ یہ تاریخ کا مطالعہ پاکستان پڑھنے والے طلباء کو بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا تھا۔ برہمن ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو نجس اور پلید سمجھتے تھے۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی وہ ہندو کے برتن کو ہاتھ لگا دے، اگر ہندو کے برتن کو ہاتھ لگا دیتا برہمن کے برتن کو، وہ برتن پلید ہو جاتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، وہ بھی پہلے کانگریس کے ایک رکن تھے، کانگریس میں تھے، کانگریس کے رکن تھے۔ جواہر لال نہرو کی ایک مجلس میں انہوں نے مجلس کے اندر ہاتھ بڑھایا گلاس اٹھانے کی طرف، وہ گلاس ہندوؤں کا تھا،
جواہر لال نے فوراً اپنا گلاس اٹھا کر دور کر دیا کہ یہ محمد علی جناح پکڑے گا یہ تو پلید ہو جائے گا، یہ تو مسلمان ہے، مسلمان تو پلید قوم ہے۔ جو مسلمانوں کو پلید سمجھتے تھے، جو مسلمانوں کو شودروں سے بھی بدتر درجہ دینے پر مصر تھے، اللہ نے توفیق دی قائد اعظم محمد علی جناح کو، اس نے دو قومی نظریہ اس کا احیاء کیا مسلمانوں کے اندر۔ یہ دو قومی نظریہ اللہ نے پیش کیا ہوا ہے، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا سورہ کافرون کی، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ کافرو، اللہ کے ساتھ کروڑوں معبود بنانے والوں، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ ماننے والوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ میں تمہارے معبودوں کی پوجا نہیں کر سکتا، میں تمہارے دین کو اختیار نہیں کر سکتا، تم میرے دین کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، میں تمہارے دین پر نہیں چلوں گا، نہ اب چلوں گا، نہ آئندہ قیامت تک کبھی چلوں گا۔ یہ ہے دو قومی نظریے کی بنیاد، جس نے قریش مکہ ایک خاندان تھا، اس ایک خاندان کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اس نظریے نے ایک عرب خاندان کو مکہ کی سرزمین پر دو حصوں کے اندر بانٹ کر تقسیم کر دیا۔ اسی نظریے کو زندہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے، اور 23 مارچ جو آج کی تاریخ کا دن ہے، 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اندر مسلم لیگ کے ایک سالانہ اجلاس میں قرارداد منظور ہو گئی کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ مسلمانوں کو ہندوستان میں امن سے جینے کا، اپنے حقوق حاصل کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا، مسلمانوں کو ان کو اقلیت سمجھا جا رہا ہے، ان کا عقیدہ اور ہے، وہ کروڑوں خداؤں کی پوجا کرنے والے ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، وہ گائے کو اپنا بھگوان سمجھتے ہیں، ہم گائے کو ذبح کر کے گوشت کھانے والے ہیں، ان کا کلچر اور ہے، ہمارا کلچر اور ہے، ان کی ثقافت تہذیب اور ہے، ہماری ثقافت تہذیب اور ہے۔ ایسے حالات میں متحدہ ہندوستان کے اندر ایک اقلیت ایک اکثریت کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر رہے گی تو یہ ظلم و ستم کا بازار گرم رہے گا، قتل و غارت گرم رہے گی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ مسلمانوں کو اس میں سے الگ خطہ دے دیا جائے۔ قرارداد منظور ہو گئی۔ کس بنیاد پر منظور ہوئی؟ کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ لینا ہے، مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ الگ قوم ہے، یہ الگ قوم ہے، ان کی اکثریت ہے، ہماری اقلیت ہے یہاں پر، اور ہم ان کے ظلم و ستم سے، ان کی درندگی سے، ان کی دشمنی اور اسلام اور مسلمانوں کی عداوت سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے یہاں پر، ہمیں الگ خطہ چاہیے، جس خطے میں ہم ایک اللہ کی عبادت کر سکیں، جس خطے میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے آخرت کو سنوار سکیں، جس خطے میں ہم اسلام کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنے شب و روز زندگی بسر کر سکیں۔ انہوں نے اس خطے کا مطالبہ، الگ خطے کا مطالبہ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کیا تھا، کوئی رشوت کرپشن کے لیے نہیں کیا تھا، کوئی زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، حکومت کے لیے، وزارت صدارت کے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ اسلام کو زندہ کیا جائے، اسلام پر عمل پیرا ہونے میں کوئی رکاوٹ مسلمانوں کے لیے نہ رہے، مسلمان آزادی سے اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ تحریک شروع ہو گئی،
ایک مجلس میں علامہ ابراہیم میر سیارکوٹی رحمت اللہ علیہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مجلس میں موجود تھے. انہوں نے پاکستان کو بنانے کی غرض و غائد پیش کی تو وہ اٹھ کر کہنے لگے, لوگوں, قائد اعظم محمد علی جناح کا مقصد ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پاکستان چاہتے ہیں. اس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے پاکستان اللہ کی زمین پر یہ ملک, یہ خطہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. بس اس کے بعد سارے مسلمانوں کا نعرہ بن گیا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نظریہ پاکستان وہ یہ دو قومی نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, دنیا میں اور بھی تحریکیں چلی ہیں, اور بھی تحریکیں چلی ہیں. کوئی تحریک صرف اتنے کم عرصے میں, جتنے کم عرصے میں یہ 40 سے لے کر 47 تک 7 برس 4 ماہ اور 21 دن, یہ 23 مارچ کے بعد 7 برس 4 ماہ اور 21 دن کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو یہ بہت بڑی نعمت عطا کر دی, ان کو آزاد خطہ دے دیا. اس میں بھی انگریزوں نے, ہندوؤں نے مل کر بہت بڑی بڑی سازشیں کی, بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. مسلمانوں نے اس اللہ کی نعمت کے لیے اپنی لمبی چوڑی ہجرتوں کے راستے کھول لیے, بڑی قربانیاں پیش کی. لاشوں کے اوپر سے گزر کر وہ پاکستان میں پہنچے, دریا خون کی ندیاں عبور کر کے پہنچے تھے. گھر بار قربان کر دیا, کھیت کھلیان قربان کر دیے, پکے باغات اور کھڑی فصلیں چھوڑ دی. مقصد خطہ زمین کا حصول نہیں تھا, مقصد تھا اللہ کی زمین پر ایسا خطہ حاصل کرنا جس خطے میں مسلمان رہ کر اللہ کے دین پر عمل کر سکیں, اسلام کو جس خطے میں تجربہ گاہ کے طور پر اسلام کو اپنا سکیں, اختیار کر سکیں. میرے بھائیوں, یہ قوت ہے, یہ قوت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اتنے تھوڑے عرصے میں رب العالمین نے اس لا الہ الا اللہ کے نظریے کی بنیاد پر امت مسلمہ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے, ہمارے سیاستدانوں کو, حکمرانوں کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے, ہمارے بہت سے دین کے منبر و محراب کے وارثوں کو بھی قسم اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. کتنی بڑی نعمت ہے یہ ملک. دنیا میں عالم اسلام کے تمام ملک اور مسلمان اگر ان کو کسی خطے سے کوئی عزت کامیابی کی امید کی کرن نظر آتی ہے تو انہیں پاکستان نظر آتا ہے, صرف دنیا کے خطے میں, دنیا کے نقشے میں. وہ پاکستان کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور دفاع کے لیے پاکستان کو امید کی کرن سمجھتے ہیں سارے عالم اسلام کے اندر بسنے والے مسلمان. اور اللہ نے خطہ بھی دیا اور وسائل کی کمی کے باوجود, حالات کی قسم پرسی کے باوجود اور نالائق سیاستدانوں اور حکمرانوں کے باوجود اس ملک کو مضبوط سے مضبوط کیا. رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے مضبوط کیا, کیونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھی. یہ اس نظریے پر کھڑا ہوا تھا. محمد علی جناح نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس لیے یہ خطہ, ایک خطہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر کہ ہم اس خطے میں وہ مدینہ طیبہ والا دستور منشور, وہی طرز عمل ہم اس خطے کے اندر استوار کرنا چاہتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں استوار کیا تھا, وہی ہم اس خطے میں استوار کرنا چاہتے ہیں, وہی طریقہ کار. اللہ نے اس
इस नजरिए की बदौलत पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत बनाया है, आज तक बना रहा है रब्बुल आलमीन। आलम इस्लाम के 57-60 मुल्कों में से किसी मुल्क के पास एटमी सलाहियत नहीं है, ये अल्लाह ने पाकिस्तान को बख्शी है। और इसकी बुनियाद पाकिस्तान का नजरिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मर्द वजूद में आना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए पर इसका खड़ा होना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नेमत बख्शी। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पाकिस्तान के पास मौजूद है, परवरदिगार ने अतिया की है, बख्शी है, वो इंडिया के पास, दुनिया के कुफर के पास, अमेरिका के पास भी वो नहीं है, अल्लाह के फजल से जो पाकिस्तान को रब्बुल आलमीन ने अता की हुई है। जमीन पाकिस्तान की सोना उगलने वाली जमीन है, जरखेज, और नहरी सिस्टम इस मुल्क का ऐसा है, पूरी दुनिया में जमीन को सैराब करने वाला सिस्टम किसी मुल्क के पास नहीं है जैसा अल्लाह ने पाकिस्तान को अता किया हुआ है। जमीन मादनी जखायर से रब्बुल आलमीन ने भरी हुई है, पाकिस्तान की मादनी जखायर से भरी हुई है। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, सिर्फ पाकिस्तान की 20-22 करोड़ अवाम नहीं, अगर सारी दुनिया की आधी अवाम उसकी खुशहाली के लिए ये पाकिस्तान के अंदर रखे हुए कुदरती मादनी वसाइल आधी दुनिया के इंसानों के लिए काफी है, आधी दुनिया के इंसानों के लिए काफी है। इतने वसाइल अल्लाह ने रखे हैं, तेल के ज़खायर मौजूद हैं, गैस के ज़खायर मौजूद हैं, सोने के ज़खायर मौजूद हैं, लोहे के ज़खायर मौजूद हैं, भरा पड़ा है पाकिस्तान की सरजमीन अल्लाह के वदियत किए हुए ज़खीरों से, ये इलाका, ये सरजमीन। ये चीजें इस्लाम दुश्मनों को, अल्लाह के दुश्मनों को, मुसलमानों के दुश्मनों को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं है कि एक खित्ता ऐसा हो दुनिया के नक्शे पर जो एक नजरिए की बुनियाद पर कायम हो, वो नजरिया इस्लाम हो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, ये, और उनके पास इतनी सलाहियत हो, इतना मजबूत हो, ये किसी इस्लाम के दुश्मन को, अल्लाह के दुश्मन को ये खित्ता दुनिया के नक्शे पर एक लम्हे के लिए बर्दाश्त और गवारा नहीं है मेरे भाइयों। और फिर हकीकत बात यह है, अल्लाह ने इस मुल्क को ऐसी फौज अता की है, दुश्मन मानने पर मजबूर हैं, इकरार और एतराफ करने पर मजबूर हैं कि दुनिया में ऐसी फौज दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है जैसी पाकिस्तान के पास है। एक नंबर फौज, दुनिया के बड़े बड़े इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन मजबूर हैं इस चीज को मानने पर, एतराफ करने पर। और ये हकीकत भी है, ये हकीकत भी है, वो हमसे, वो हमारे दुश्मन ज्यादा समझते हैं हमसे। वो कहते हैं पहले सुरख रीच, कम्युनिज्म, रशिया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसके नजरिए को दुनिया में दफन किया अफगानिस्तान के अंदर, फिर नीटो के 40 मुल्कों की कुव्वत को पाश पाश किया, अमेरिका को तबाही के धाने के किनारे पर लाकर खड़ा किया। वो कहते हैं इसका सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान की फौज और उसके मतहत इदारों पर है, उन्होंने ये सारा किरदार अदा किया, और इसमें शक भी कोई नहीं है, इसमें शक भी कोई नहीं। वो जानते हैं, इसलिए उन्हें ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर गवारा नहीं। इंडिया भी हमारा दुश्मन है, अमेरिका भी दुश्मन है, इसराइल भी दुश्मन है, पूरा यूरोप दुश्मन है। ये 37 मुल्क जो फ्रांस में इकट्ठे हुए FATF के नाम से, वो पाकिस्तान की दुश्मनी पर इकट्ठे हुए, इसको दुनिया के नक्शे में माशी तौर पर कमजोर करने के लिए वो बदबख्त जमा हुए।
پاکستان پر ہر طرف سے یلغار ہے. میں اور آپ، یہ یوم پاکستان ہے، آج 23 مارچ کا دن ہے، جس دن اس پاکستان کی بنیاد رکھی گئی. لا الہ الا اللہ کے نظریے پر اللہ نے یہ ملک دیا. آج اس ملک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے. اور اس کی حفاظت میرے بھائیوں یاد رکھنا، اس کی حفاظت جس نظریے پر یہ ملک اللہ نے عطا کیا تھا، اسی نظریہ کی احیاء سے، اس کو زندہ کرنے سے، اس نظریے پر کاربند ہو جانے سے اس ملک کی قسم اللہ کی اس نظریے کے اندر بقا ہے، حفاظت ہے، سلامتی ہے. اگر ہم لا الہ الا اللہ کے نظریے کو زندہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے علماء کرام وہ رشوت کو، کرپشن کو، لوٹ مار کو، صرف اپنے ذاتی مفادات کو پسے پشت ڈال کر اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنی تہذیب و تمدن، رسم و رواج، ایک ایک چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکام کے تابع کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے مقاصد کے مطابق کر دیتے ہیں. تو یہ ملک کوئی امریکہ، کوئی FATF کے 37 اسلام دشمن، پاکستان دشمن، دہشت گرد صلیبی ملک، قسم اللہ کی اس ملک کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہمیں جو پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود، مضبوط ملک ہونے کے باوجود، مضبوط دفاع ہونے کے باوجود، بے شمار مادری قدرتی خزانے اور وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود، جو ہمارے ملک میں ہماری عوام کو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سب کا سبب اس نظریے سے تعلق کو توڑنا ہے، اس نظریے سے عملی طور پر پیچھے ہٹ جانا ہے، اس نظریے کو بڑھا دینا ہے جس نظریے پر اللہ نے یہ ملک دیا تھا. اگر آج اس نظریے پر کھڑے ہو جائیں سیاستدان، حکمران، علماء کرام، ساری جماعتیں، میرے بھائیوں، ہمیں کسی IMF سے، کسی ورلڈ بینک سے، کسی سلامتی کونسل کے مشٹنڈے سے، کسی UNO کے لفنگے سے اپنے ملک کو چلانے کے لیے قرضوں کی بھیک قسم اللہ کی نہیں مانگنی پڑے گی، نہیں مانگنی پڑے گی کسی سے بھیک قرضوں کی. اس نظریے سے وفا کرنے کی ضرورت ہے. یہ نظریہ پاکستان کی بقا کا ضامن ہے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، ٹھیک ہے لوگوں کو اپنے مفادات سے غرض ہے، اپنی ذات سے غرض ہے، اپنی شہرتوں سے غرض ہے، ملک سے، اس کے نظریے سے بے وفائی اور غداری انہوں نے اختیار کر رکھی ہے. لیکن اللہ کی اس نعمت کی حفاظت کرنے والے اللہ کے مخلص بندے وہ بھی موجود ہیں. جن لاکھوں شہداء کی یہ ہمارے پاس امانت ہے، وہ اس امانت کی حفاظت کرنے کا عزم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، کہ ہم نے ان لاکھوں شہداء جنہوں نے خون کے دریا عبور کر کے یہ ملک ہمیں عطا کیا تھا، آزاد ملک، آزادی کی زندگی بسر کرنے کے لیے، وہ اللہ کے مخلص بندے اس کی آزادی، اس کی سالمیت کی حفاظت کے لیے بے لوث ہو کر اللہ کی زمین پر کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور آسمانوں والا رب ان کی مدد بھی کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، یہ صرف ان چند ہزار لوگوں کی یا چند لاکھ لوگوں کی ذمہ داری نہیں، سب کی ذمہ داری ہے. یہ ہم سب کا ملک ہے، ہمیں آزادی مفت میں مل گئی ہے، ہمیں قربانیاں نہیں دینی پڑی، اس لیے شاید ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، شاید ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. میرے بھائیوں، پوچھو کشمیریوں سے، پوچھو برما کے مسلمانوں سے، پوچھو جہاں جہاں یہ اللہ کے دشمن مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں کہ آزادی کتنی مہنگی اور کتنی قیمتی چیز ہے، ہم نہیں قدر کر رہے اس کی. جو سیاستدان، جو حکمران، جو عالم نظریہ پاکستان کے خلاف چل رہا ہے، میرے بھائیوں، یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے. اس کو سپورٹ کرنا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ دشمنی ہے اس ملک، اس اللہ کی نعمت کے ساتھ. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو دو قومی نظریہ کو مٹانا چاہتے ہیں، مسح کر رہے ہیں.
جو کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لکھنے پڑھنے کے سوا؟ بھائی پاکستان کا مطلب لکھنے پڑھنا نہیں ہے، اس لیے پاکستان نہیں لیا، لوٹ مار کے لیے نہیں لیا، اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس۔ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے ہم نے اس ملک کی انشاءاللہ حفاظت کرنی ہے، اس کے نظریے کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے نظریے کو اپنی آنے والی نوجوان نسلوں کے ذہنوں کے اندر انشاءاللہ ہم نے پختہ کرنا ہے۔ اللہ کے دشمن اس نظریے کو مٹا رہے ہیں، مٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے پرائمری کے نصاب سے، میں نے کل اخبار میں پڑھا، پرائمری کے نصاب سے یہ نصاب بنانے والے برطانیہ سے پیسے لے کر یہ غداری کرنے والے اس نظریے کے ساتھ انہوں نے میجر عزیز بھٹی کا جو مضمون تھا یہ پرائمری نصاب کے اندر اس کو خارج کر دیا ہے۔ اللہ پر ایک مضمون تھا وہ بھی خارج کر دیا ہے، اور بھی جس چیز کا نظریہ پاکستان سے تعلق تھا وہ ہماری نوجوان نسل کو اس نظریے سے محروم کرنے کے لیے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اس نظریے نے ہمیں یہ خطہ دیا تھا، یہ نظریہ، اس کا تحفظ، اس کا بقا یہ نظریہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔